السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 کا ترجمہ اور تشریح کریں گے، کیونکہ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں اللہ پاک کی زیارت کروائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے 70 معززین کو اکٹھا کر کے کوہ طور پر لے گئے۔ تو گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن ہرگز ہم نہ مانیں گے، لک تجھے، حتی جب تک، نر اللہ اللہ کو ہم دیکھ لیں، جہرتاً کھلم کھلا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پھر تمہیں آ لیا بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ اور تم، تنظرون دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لیں، سو تم کو ایک کڑک نے آ پکڑا اور تم اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ امام محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے اور بچھڑے کی عبادت کرنے پر بنی اسرائیل کو ملامت کی اور بچھڑے کو جلا کر اس کے ذرات کو سمندر میں ڈال دیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت میں سے انتہائی نیک افراد جن کی تعداد 70 تھی سے فرمایا، تم میرے ساتھ اللہ سے ملاقات کے لیے چلو اور اپنی اس گوسالہ پرستی پر اللہ تعالیٰ سے معذرت کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر پہاڑ طور پر گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ اپنے رب سے یہ سوال کریں کہ ہم بھی اپنے رب کو کلام کرتا سن لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو ایک بادل آیا اور اس نے پورے پہاڑ کو ڈھانپ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بادل میں داخل ہو گئے اور قوم سے کہا، تم قریب آ جاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تو ان کی پیشانی پر بہت چمکدار نور ظاہر ہوتا، جس کو دیکھنے کی کوئی انسان تاب نہیں لا سکتا تھا، تو وہ اپنی پیشانی پر نقاب ڈال دیتے تھے۔ جب قوم اس بادل کے اندر داخل ہوئی تو سجدہ میں گر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے تھے اور وہ سن رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے اور بادل چھٹ گیا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو بالکل ظاہر عیاں اور بیان نہ دیکھ لیں۔ اسی وقت ان پر بجلی کی ایک کڑک آ پڑی اور وہ سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور عرض کیا، اے اللہ، اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ جب میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گا تو میری کیسے تصدیق کریں گے؟ وہ کڑک سے ہلاک ہو گئے
اور آئندہ مجھ پر کب اعتماد کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل دعا کرتے رہے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان میں روحیں لٹا دیں۔ پھر بنی اسرائیل نے جو بچھڑا کی پرستش کی تھی اس پر توبہ کی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک یہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کو طلب کرنا جائز ہے، لیکن بنی اسرائیل نے چونکہ سرکشی سے دیدار طلب کیا اس لیے ان کو بجلی کی کڑک کا عذاب ہوا۔ اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جائز ہے اور آخرت میں مسلمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔